نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت 231 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم کوئی عقل، کوئی سمجھ، کوئی فہم نہیں رکھتے؟ اسی طرح سورہ ہود آیت 231 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی، اور اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، یعظکم بہ، جس سے تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ہر دو آیات کو اب سب والیوم گھٹا دو، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں
تو ایک سطح پر ارشاد فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور سورہ ہود میں ارشاد فرمایا یعظکم بہ، تم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور ایک اور آیت ہے کثرت سے قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں آئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا، کس لیے؟ للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی اس میں سوچ بچار کرنے والا ہے؟ کیا کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا ہے؟ کوئی اس میں فکر و تدبر کرنے والا ہے؟ کوئی ایسی جستجو، کوئی ایسی کاوش کرنے والا ہے کہ یہ قرآن جسے رب قدوس نے ذکر بنایا، نصیحت بنایا، آسان کر دیا، اور ہم اس آسان قرآن سے ہی نصیحت حاصل کرنے والے ہو جائیں، اسے سمجھنے والے ہو جائیں، اس میں کچھ غور و فکر کرنے والے ہو جائیں۔ یہ عمل کہ قرآن میں غور و فکر ہو، فکر و تدبر ہو، سوچ بچار ہو، اور اس قرآن سے ہم نصیحت حاصل کریں، اپنے لیے ہدایت کی راہیں تلاش کریں، ہدایت کی راہیں تلاش کریں، تو اس کے لیے امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں جو قرآن کی تلاوت کے باطنی آداب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے اپنے لیے خاص کر لیا جائے، اسے اپنے لیے خاص کر لیا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے مخاطب اپنے آپ کو بنا لیں، قرآن کے مخاطب اپنے آپ کو بنا لیں، اور پھر اس میں غور و فکر کریں، پھر اس میں سوچ و بچار کریں۔ اب قرآن کو خاص اپنے لیے بنا لینا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرے جن میں کوئی امر پایا جاتا ہے، کوئی حکم پایا جاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھے، یہ حکم رب قدوس نے مجھے دیا ہے، میں کس قدر اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ جب قرآن کی کسی نہیں کو دیکھے کہ کچھ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اپنے احوال کو دیکھے کہ کیا میں اس عمل سے بچنے والا ہوں۔ اور اگر کوئی وعدہ و وعید سنے تو بھی یہ گمان کرے کہ یہ میرے ہی لیے ہے۔ پہلے لوگوں کے قصے اور واقعات کو دیکھے تو یہ سمجھے
کہ قرآن کے یہ قصے و کہانیاں مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان قصوں سے، ان کہانیوں سے عبرت حاصل کی جائے، اپنے لیے نصیحت حاصل کی جائے۔ قرآن کا یہ نزول حق پر استقامت کے لیے ہے۔ جب ہم قرآن پر اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ سمجھنے والے ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے، غور و فکر کرنے والے ہوں گے، تو یقیناً قرآن ہمیں سمجھ بھی آئے گا، قرآن ہمیں سمجھ بھی آئے گا، اور قرآن ہمیں بول کر بتائے گا بھی کہ اے بندے، میرا تجھ سے تقاضا یہ ہے، میرا تجھ سے تقاضا یہ ہے۔ اور یہ چیز تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم قرآن کے معانی کو سمجھنے والے نہ ہوں، قرآن کے حروف، الفاظ و کلمات، آیات، ان کے ترجمے سے واقف نہ ہوں۔ اور جب واقفیت ہو جائے تب ہی یہ بات ہوگی کہ ہم غور و فکر کرنے والے بھی ہوں۔ جب یہ سمجھ آئے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے، تو غور و فکر بھی تو تب ہی ہوگا نا۔ اور اگر فقط اس قرآن کو ہم ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے، ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ قرآن جس سے ہم فقط تلاوت کا تعلق پیدا کر لیں گے، یہ روز حشر ہمارا شفیع ہوگا، ہماری شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول بھی کی جائے گی۔ لیکن یہ دنیا جو دارالعمل ہے، یہ قرآن ہماری دنیا کے لیے ہے کہ ہم اپنی دنیا کو کیسے بنائیں، کیسے سنواریں، کیسے بسر کریں۔ اپنی پیدائش، فہم و بصیرت کا حاصل ہونا، اچھے برے کی تمیز کا مل جانا، اس کے بعد اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم رب قدوس کے اس آخری پیغام کو سمجھیں، اس آخری پیغام کو جانیں، اور اس آخری پیغام کو سمجھ کر پھر ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق استوار کرنے والے۔ اگر ہمارا حال ایسا نہیں ہوتا تو سیدھی سی بات ہے، ہم نے قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ جو حاصل کیا وہ صرف اس قدر کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ قرآن ہمارا شفیع ہو جائے۔ اس قرآن کی تلاوت سے ہمیں اجر ثواب مل جائے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں تورات شریف سے ایک عبارت نقل کرتے ہیں، تورات کی آیات نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تورات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ اگر تو راستے میں ہوتا ہے اور تیرے کسی بھائی کا خط تیرے پاس آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے اور خط کا ایک ایک حرف غور سے پڑھتا ہے، خط کا ایک ایک حرف غور سے پڑھتا ہے، حتیٰ کہ اس میں سے کچھ بھی تیرے پڑھنے سے نہیں بچتا۔ اور یہ میری کتاب ہے جو میں نے تجھ پر اتاری،
دیکھ میں نے اس میں تیرے لیے باتوں کو کتنی تفصیل سے بیان کیا اور ایک ایک بات کو بار بار بتایا تاکہ اس کے طول و عرض میں غور و فکر کر سکے، لیکن تو اس سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ تو بتا کیا تیرے نزدیک میں تیرے کسی بھائی سے بھی کیا گیا گزرا ہوں؟ اے میرے بندے، اگر تیرا کوئی بھائی تیرے پاس آ بیٹھے تو تو ساری توجہات کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتا ہے، اگر بیچ میں کوئی بول پڑے یا تجھے کوئی کام درپیش آئے تو تو اسے اشارے سے منع کر دیتا ہے کہ ٹھہر جا، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے باتیں کرتا ہوں، کر رہا ہوں، اور تو اپنے دل کو مجھ سے پھیر دیتا ہے۔ کیا تو میری اپنے بھائی جیسی قدر بھی نہیں کر سکتا؟ یہ تورات ہے، یہ تورات ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی۔ اہل تورات کو تو تورات کے حوالے سے یہ سبق دیا گیا، اور یہ قرآن اس رب کا بنی نوع انسان کی طرف آخری پیغام ہے، آخری خط ہے، آخری ہدایت نامہ ہے، آخری ہدایت نامہ ہے۔ اور ہم پہلی بات تو یہ کہ دنیا جہاں کی مصروفیات، ہمارے پاس وقت ہے، وہ روزگار کا معاملہ ہو، وہ دوستوں سے ملنا ملانا ہو، وہ رشتہ داروں سے ملنا ملانا ہو، وہ چوک میں بیٹھ کر گپے ہانکنا ہو، وہ طرح طرح کی مصروفیات میں مشغول ہونا ہو، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ نہیں ہے تو قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر قرآن کیوں فریاد گناہ نہ ہو، کیوں ہم سے شکوہ نہ کرے، کیوں رب سے یہ نہ کہے کہ اے مولا تو نے مجھے اپنا آخری پیغام بنا کے اپنے بندوں کی طرف بھیجا تھا، تیرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ اور یہ قرآن کی قدر کی بات نہیں، یاد رکھ لیں، قرآن نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ دوست کے خط کی قدر ہے، عزیز کے خط کی قدر ہے، مگر نہ ہم اللہ کو دوست جانے، نہ اپنا محبوب جانے۔ سیدھی بات یار، اپنا ہی نہ جانے۔ اگر اپنا جان لیں، اپنا بنا لیں، تو کیا ہمیں وہ حال نصیب نہ ہو جو قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جس سے شدید محبت ہوتی ہے، بلا تشبیہ بلا مثال، اس کے تو کتوں سے بھی محبت ہوا کرتی ہے۔ مجنو لیلا کی گلیوں کے کتوں کے پاؤں چومتا تھا، لیلا کی گلی کے کتوں کے پاؤں چومتا تھا، کیوں؟ اسے لیلا سے محبت تھی، اور وہ کوئی محبت حقیقی نہیں، مجازی تھی۔ اور پھر وہی مجنو ہر سیاہ رنگ چیز سے محبت کرتا تھا، وہ کالے کتوں میں بیٹھتا تھا، وہ کالے کتوں میں بیٹھتا تھا، کیوں؟ اس کی لیلا کا رنگ کالا تھا، وہ ہر کالی شے سے محبت کرنے والا ہو گیا تھا۔
وہ ہر کالی شے سے محبت کرنے والا ہو گیا تھا۔ اور کسی نے جب اس سے کہا اے مجنون، اے کیسے آمری، تجھے کیا ہوا؟ کتوں کے قدم چومتا ہے، کتوں میں بیٹھتا ہے؟ تو پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ کتا نہیں، لیلا کی گلی کا کتا ہے، یہ لیلا کی گلی کا کتا ہے، کوئی عام کتا نہیں۔ مجنو کالے کتوں میں بیٹھتا ہو، وہ تو جانتا نہیں میری لیلا بھی کالی ہے۔ محبت ہو تو پھر یہ ہوتا ہے۔ ہم تو اللہ جانے کیا کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے ہم کیا کر رہے ہیں۔ دعویٰ ضرور ہے، عمل خالی ہے۔ دعویٰ ضرور ہے، عمل سے خالی ہے۔ نماز ادا کرتے ہیں، رسم عبادت ادا ہوتی ہے، رسم عبادت ادا ہوتی ہے۔ ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی ہماری بلا جانے یہ سبحانک اللہم ہوتا کیا ہے، و بحمدک ہوتا کیا ہے، و تبارک اسمک ہوتا کیا ہے، و تعالی جدک ہوتا کیا ہے۔ ہم تو طوطے کی طرح نماز کو رٹنے والے ہیں اور اسی طرح پڑھ گزرنے والے ہیں۔ کیوں؟ فہم نہیں، سوچ نہیں، عربی نہیں جانتے، عربی کو نہیں سمجھتے۔ دنیا جہاں کے لیے وقت، اللہ کا قرآن جاننے کے لیے وقت نہیں ہے، مصروفیات بہت ہیں۔ بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے، بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام مولویوں کے کام ہیں۔ یہ مولوی جانے ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا قرآن سے کیا تعلق؟ کوئی مر جائے تب بھی بلا لو مدرسے سے بچے، وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ورثاء کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، وہ دیگ چڑھا لیں گے، قرآن پڑھ کے اپنے مرحومین کو نہیں بخشیں گے۔ کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا یہ مسلمانی ہے؟ یہ مسلمانی کی نمازیں ہیں؟ یہ مسلمانی کی عبادات ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسوا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے اور آپ سے بہتر بھلا کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں، میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سننے لگے، قرآن سننے لگے۔ اور جب اس آیت پہ پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور پھر آپ کو ان تمام امتوں پر گواہ لائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہیں، آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب بس کرو، اور پھر آپ نے فرمایا یہ اس لیے کہ میں اس حالت میں
مشاہدہ میں مستغرق ہو گیا تھا۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ یہ روز حشر کا منظر ہے۔ ہر نبی کو ان کی امت پر گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ امتیں اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گی، اور پھر ان ساری امتوں پر، سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، اور آقا گواہی دیں گے۔ آقا نے فرمایا میں اس مشاہدے میں مستغرق ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت کو مجھ پر کتنا انعام ہوگا، کتنا انعام ہوگا۔ قرآن پڑھا جائے، بات تب بنتی ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے اسے سمجھا بھی جائے، اسے جانا بھی جائے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم زندگی بسر کر دیتے ہیں اور ہمیں درست قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ بچپن میں جب والدین نے سختی کی تھی، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے چلے گئے تھے، اس کے بعد مصروفیات اتنی بڑھ گئیں کہ قرآن نہیں پڑھ سکے۔ قرآن سے تعلق ہی نہیں جوڑ سکے۔ قرآن کا ثواب بھی گیا، قرآن کا سمجھنا بھی گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ عملاً، شعوری طور پہ نہیں کہہ رہا، عملاً شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارا مسلمان ہونا ہی اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ مسلمان تو ہو گئے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جنت تو مل ہی جانی ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ اسلام کی کتاب سے تعلق بنایا جائے؟ کیا ضرورت ہے یہ جانا جائے کہ ایک بندہ مسلم کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، بندہ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا کیا ہوتا ہے، اسے کس طرح اپنے والدین سے سلوک کرنا ہے، کس طرح اپنی اولاد سے سلوک کرنا ہے، کس طرح اپنے رشتہ داروں سے پیش آنا ہے، کس طرح اپنے اہل محلہ سے پیش آنا ہے۔ کیا ضرورت ہے جاننے کی؟ بس معاشرہ جو دے دے گا ٹھیک ہے۔ وقت نہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کمانے کے لیے صبح سے شام ہو جاتی ہے، صبح سے شام، رات گئے تک ہم کمانے کو نکلے ہوتے ہیں اور کماتے ہیں۔ رزق حلال ہے تو عین عبادت، کوئی انکار نہیں، لیکن یہ رزق بھی تو وہ بھی اللہ دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ بس رزق کا ذمہ دار تو اللہ ہے، وہ بھوکا نہیں سلائے گا۔ یہ جو قرآن اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ کافروں کے پڑھنے کے لیے ہے، یہود و نصارہ کے پڑھنے کے لیے ہے، یا ہم اہل ایمان کے لیے؟ جی کن کے لیے بھائی؟ اہل ایمان کے لیے۔ ذرا اپنے اپنے احوال کو دیکھیں، ہم کتنے اہل ایمان ہیں، اپنے احوال پہ غور کریں۔ اور اگر اہل ایمان ہیں اور یقیناً ہیں تو کیا فقط ثواب والے؟ کیا فقط ثواب والے؟
کہ قرآن کریم حصول برکت کے لیے رکوع پڑھ لیا، ربع پڑھ لیا، نصف پڑھ لیا، پورا پارا روزانہ پڑھ دی، تلاوت کر دی، اور کسی ایک لفظ سے بھی یہ سیکھنے کی توفیق نہ ہوئی کہ قرآن نے مجھ سے کہا کیا ہے، قرآن نے مجھ سے کہا کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر اس قدر لکھوں کہ 70 اونٹ بھر جائیں، یعنی وہ کاغذات جن صفحات پہ لکھا جائے 70 اونٹوں پہ لاد دیا جائے تو سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ اور ہم فقط یہ بھی نہ جانیں ایاک نعبد و ایاک نستعین معنی کیا ہے۔ پڑھ تو دیا نا، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ تو لیا، معنی کیا ہے، ہم اللہ سے کیا رہے ہیں، اللہ ہمیں سکھا کیا رہا ہے۔ جب یہی فہم نہیں کہ اللہ سکھا کیا رہا ہے یہ جان لیں، پھر عمل کیسے کر سکیں گے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو تمہارے احوال جیسی جیسی قرآن کی آیات آئیں اس کے مطابق کیفیات تمہارے قلب و روح پر، تمہارے جسم پر وارد ہوں۔ اگر کوئی جنتوں کا بیان ہو جائے، اللہ کے رحیم و کریم ہونے کی بات ہو جائے، خوشی چھا جائے، ہمارا اللہ رحم فرمانے والا ہے، ہمارا اللہ کرم فرمانے والا ہے، ہمارا رب بخشنے والا ہے۔ فقط اتنا نہیں، وہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے، آپ جانتے ہیں وہ رحیم ہے، اس سے اس کا رحم مانگو۔ وہ کریم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کریم ہے، اس سے اس کا کرم مانگو۔ وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، آپ جانتے ہیں وہ غفار ہے، اس سے بخشش مانگو۔ وہ کوئی حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرو، نیکی کرو، آپ کو پتہ ہے کہ عدل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نیکی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے توفیق مانگو کہ مولا اپنے معاملات میں عدل کرنے والا بنا دے، اپنے بندوں سے نیکی کرنے والا بنا دے۔ کہیں اللہ کے عذاب کی بات آ گئی، اللہ کے عذاب کی بات آ گئی، دوزخ کا تذکرہ آ گیا، جہنم کی بات آ گئی، کبھی عذاب عظیم کی بات آ گئی، عذاب علیم کی بات آ گئی، عذاب محیط کی بات آ گئی۔ جانتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، ذلت انگیز عذاب ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو، مولا اس بڑے عذاب سے بچا لے، اس دردناک عذاب سے بچا لے، اس رسوا کر دینے والے عذاب سے بچا لے۔ مگر ہم کیا کریں جی؟ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن ہمیں کہتا کیا ہے ہمیں نہیں پتا، نہ پتہ ہے اور نہ پتہ لینے کے لیے وقت ہے، نہ علم ہے نہ علم حاصل کرنے کے لیے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ طالب علم کے طور پر قرآن کا سیکھنا عام لوگوں سے بہتر کر دے گا، جتنا سیکھ لیا اس کا سکھانا عام لوگوں سے بہتر کر دے گا۔
مگر ہمارے یہاں معیار بہتر ہونے کا کیا ہے؟ ہمارے پاس وسائل اچھے ہونے چاہیے، بڑا گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، اچھے مہنگے لباس ہونے چاہیے، مہنگا جوتا ہونا چاہیے، نئے سے نئے ماڈل کا موبائل ہونا چاہیے، پھر ہم اچھے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ ابھی موت آئی، کوئی ایک چیز ہمارے پلے نہیں، کوئی ایک شے ہمارے پلے نہیں، سب کچھ وارثوں کا۔ اور جو چیز ہمارے ساتھ جانا تھی، جو باقی رہنی تھی، ہم اس سے جفا کرنے والے ہو گئے۔ وفا کس سے؟ جو فنا ہونے والی چیز، اور جفا کس سے؟ بے وفائی کس سے؟ جو باقی رہنے والی چیز، جس نے ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھانا ہے، ہماری عادات کو سنوارنا ہے، ہمارے اخلاق کو سنوارنا ہے، ہمارے احوال کو سنوارنا ہے، ہماری فکر کو سنوارنا ہے، ہماری سمجھ بوجھ کو سنوارنا ہے، ہمارے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، ہمارے عمل کی اصلاح کرنی ہے، ہمارے معاملات کی اصلاح کرنی ہے۔ اس کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ قرآن یوں ہی بار بار نہیں کہتا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم میں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ فنا رہنے والی کے لیے تو زندگی کھپاتے ہو، جو باقی رہنے والی چیز ہے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی حال ہماری تعلیم کا ہے۔ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کی تعلیم کے لیے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ آخری بات ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں فیسوں کی مد میں، ٹرانسپورٹیشن کی مد میں، کتابوں کی مد میں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیں، یہ ساری دنیاوی تعلیم کس لیے؟ اچھا روزگار مل جائے، دنیا میں مستقبل اچھا ہو جائے، اسی لیے نا۔ کیا کبھی ہم نے قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے اپنے وسائل خرچ کیے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہمارے نزدیک دین کی تعلیم کی وقت کوئی نہیں ہے، اس کی اوقات نہیں کہ ہمارے پیسے اس کام کے لیے خرچ ہوں۔ ہمارے پیسے قیمتی ہیں، ہمارے وسائل قیمتی ہیں، ہماری ضرورتیں قیمتی ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کا قرآن، اس کا علم، اللہ کے نبی کی حدیث، اس کا علم، اللہ کے دین کا علم ہمارے ہاں وقت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اسے سیکھنے کے لیے وقت، نہ اس پر خرچ کرنے کے لیے وسائل۔ تو پھر ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو تو اور کیا ہو؟ کس سے شکوا، کس سے شکایت؟ جب ہماری اپنی سوچ دیندار نہیں ہوتی، ہم خود مسلمان نہیں ہوتے، کسی سے کیا گلا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑا ذلت و رسوائی مقدر ٹھہر گئے۔ عزت چاہیے، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ جتنا قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے
اتنی اللہ عظمت دے گا، اتنی رفعت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب، اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے اور دوسروں کو گرا دیتا ہے۔ بلندیاں کن کے لیے؟ جو قرآن سے تعلق جوڑنے والے ہو گئے، جو قرآن سے وفا کرنے والے ہو گئے۔ قرآن عظمتیں دے گا، رفعتیں دے گا، شان و شوکت دے گا، وقار دے گا، عزت دے گا۔ اور اگر اس سے تعلق توڑو گے تو جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، جو ہوگا آپ دیکھ لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔